السلام علیکم دوستو، فلسطینیوں پر ہونے والے اسرائیلی مظالم نے ہر اس دل کو لہو لہان کر دیا جس میں انسانیت کی ہلکی سی بھی رمق موجود تھی۔ دنیا بھر میں فلسطینیوں کے حق میں مظاہرے ہو رہے ہیں اور فلسطین کا پرچم جگہ جگہ لہرایا جا رہا ہے۔ میں اس پرچم کو دیکھتا ہوں تو دل کو رہ رہ کر کچھ کہانیاں یاد آ جاتی ہیں، جس سے میری اداسی اور کرب میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ سلطنت عثمانیہ یاد تو آتی ہوگی دوستو، یہی آج کی اس ویڈیو کا موضوع ہے، کیونکہ سلطنت کے خاتمے کے لیے ساری دنیا بشمول مسلمان سب نے سلطنت عثمانیہ کے خلاف اتحاد قائم کیا اور ہر جگہ سے اس کے خلاف محاذ کھولا گیا۔ آپ سے گزارش ہے، اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ اس سے آپ کو میری ہر آنے والی انفارمیٹیو ویڈیو کی اپڈیٹ ملتی رہے گی، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرنا نہ بھولیں۔ ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ سلطنت عثمانیہ قائم تھی تو القدس مسلمانوں کے پاس تھا، ہستا بستا شہر تھا جس میں مسلمان عزت اور آبرو سے جی رہے تھے۔ ان کے بچے بھی محفوظ تھے اور ان کی مائیں بہنیں اور بیٹیاں بھی سکون سے زندگی گزار رہی تھیں۔ پھر مسلمانوں نے برطانیہ کے ساتھ مل کر سلطنت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کی اور نتیجتاً القدس صہیونیوں کے ہاتھ میں چلا گیا۔ یہ کچھ زیادہ پرانے وقتوں کی بات نہیں، یہ 10 جون سن 1916 کی بات ہے۔ اس روز شریف مکہ حسین بن علی اور برطانیہ کے لیفٹیننٹ کرنل ہنری مک موہن کے درمیان ایک معاہدہ ہوا، جس کے نتیجے میں عربوں نے سلطنت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کر دی۔ اس بغاوت کو الثورۃ العربیہ الکبریٰ کا نام دیا گیا۔ جب بغاوت کا فیصلہ ہو چکا اور اس کی جزیات طے ہو چکی تو اگلا مرحلہ اس عرب بغاوت اور مزاحمت کا پرچم تیار کرنا تھا۔ کتنی عجب بات ہے کہ بغاوت مسلمان کر رہے تھے، لیکن اس بغاوت کا پرچم برطانوی سفارتکار تیار کر رہے تھے۔ یہ پرچم ایک برطانوی سفارتکار کرنل مارک سائکس نے تیار کیا۔ مارک سائکس صہیونیوں کے بہت زیادہ قریب تھے اور جس اعلان کے نتیجے میں فی الفور اسرائیل قیام کیا گیا، اس اعلان کو حقیقت بنانے میں کرنل صاحب کا بہت بڑا اہم کردار بھی تھا۔ مارک سائکس نے سلطنت عثمانیہ کے خلاف عرب بغاوت کا جو پرچم تیار کیا، اس میں 4 رنگ شامل تھے۔ اس میں سیاہ، سفید اور سبز، یعنی 3 رنگوں کی 3 افقی پٹیاں تھیں، اور ایک تکون تھی جس کا رنگ سرخ تھا۔ سیاہ رنگ عباسی سلطنت کی یادگار کے طور پر لیا گیا، سفید رنگ کو اموی سلطنت سے نسبت دی گئی، اور سبز رنگ فاطمی خلافت کی یادگار کے طور پر رکھا گیا۔ تکون کا سرخ رنگ ہاشمی خاندان یعنی اشراف مکہ کی نسبت سے لیا گیا۔ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ رنگ شریف مکہ حسین بن علی کی ممکنہ سلطنت کے لیے ان کی خدمات کے اعتراف کے طور پر چنا گیا، جو شریف مکہ اور مک موہن معاہدے کی روشنی میں سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد وجود میں آنا تھی۔ پرچم بھی تیار ہو گیا اور بغاوت بھی شروع ہو گئی، یہاں تک کہ ایک وقت وہ آیا کہ یروشلم کا محاصرہ بھی کر لیا۔ عثمانی افواج لڑیں اور یروشلم کے اعتراف میں شہید ہونے والے فوجیوں کی تعداد ایک روایت کے مطابق 25,000 تھی، لیکن یہ افواج بے بس ہو گئیں۔ اس کی بہت ساری وجوہات تھیں، مگر ان میں سے 2 تو بہت زیادہ نمایاں ہیں۔ پہلی وجہ عرب بغاوت تھی۔ ایک طرف برطانوی اور اس کی اتحادی افواج یروشلم پر حملہ آور تھیں، دوسری جانب عرب بغاوت نے ترکوں کی سپلائی لائن کو ادھیڑ کر رکھ دیا۔ سلطنت عثمانیہ باہر کے دشمنوں سے تو شاید نمٹ لیتی، لیکن جب اپنے ہی اپنوں کے خلاف ہو گئے تو سلطنت عثمانیہ بے بس ہو کر رہ گئی۔ دوسری وجہ ہندوستان سے گئے فوجی تھے، جو اتنی وافر تعداد میں تھے کہ اس نے اتحادی افواج کو افرادی قوت سے ہی بے نیاز کر دیا۔ اس وقت کے فیلڈ مارشل نے بعد میں اعتراف بھی کیا کہ ہندوستان کے فوجی ہمیں اگر میسر نہ ہوتے تو ہم دونوں جنگیں عظیم ہار چکے ہوتے۔ جب یروشلم میں مسلمانوں کو شکست ہو رہی تھی تو پنجاب کے پیروں کی گدیاں سرکار برٹش کی فتح کا جشن منا رہی تھی۔
یہاں اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہندوستان سے جانے والے صرف ہندو اور سکھ فوجی تھے تو اس غلط فہمی کو دور کر دیتے ہیں۔ اس کام میں مسلمان فوجی بھی پیش تھے، کیونکہ ہندوستان میں یہ فتویٰ آ چکا تھا کہ مسلم دنیا کی قیادت پر ترکوں کا کوئی حق نہیں، یہ حق تو صرف شریف مکہ کا ہے۔ آج شاید ہی کسی کو معلوم ہو کہ جب القدس مسلمانوں سے چھین گیا اور سلطنت عثمانیہ کو یہاں شکست ہو گئی تو برطانوی فوج کا جو پہلا دستہ شہر میں داخل ہوا وہ نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے داخل ہوا۔ 11 دسمبر 1917 کو جب یروشلم مسلمانوں سے چھین گیا اور جنرل ایلت ایک فاتح کی حیثیت سے داخل ہوا تو فاتحین کے ساتھ کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو ہندوستان سے تشریف لے گئے تھے اور نعرہ تکبیر بلند فرما رہے تھے، اور کچھ تو وہ تھے جو ہندوستان سے تشریف نہیں لے گئے تھے، وہیں آس پاس کے علاقوں کے عرب تھے اور السورۃ العربیہ الکبریٰ کا پرچم تھامے ہوئے تھے، وہی 4 رنگوں والا پرچم جس کا اوپر ذکر کیا جا چکا ہے۔ جزوی تبدیلیوں کے ساتھ عرب بغاوت کا یہی پرچم آج بھی مصر، اردن، سوڈان، کویت، امارات، شام، لیبیا اور یمن کا قومی پرچم ہے۔ فلسطین کا پرچم بھی اسی پرچم کی ایک شکل ہے۔ اسی پرچم تلے خود مسلمانوں نے مسلمانوں کی سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ کیا۔ اسی پرچم تلے خود مسلمانوں نے القدس مسلمانوں سے چھین کر برطانوی فوج کے حوالے کر دیا۔ اسی پرچم تلے خود مسلمانوں نے دشمن کو یروشلم میں گھسنے کا موقع دیا، اور آج اسی پرچم تلے مسلمان صہیونیوں کے مظالم کے خلاف بے بسی سے سراپا احتجاج ہے۔ اب ذرا دیکھتے ہیں کہ بغاوت کرنے والوں کے ساتھ کیا ہوا۔ شریف مکہ نے خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے فوراً بعد خود کو خلیفہ قرار دے ڈالا۔ پورے چاؤ سے السورۃ العربیہ الکبریٰ چلانے والے شریف مکہ چند ماہ ہی حکومت کر سکے، پھر جلا وطن ہوئے اور مر گئے۔ اتفاق دیکھیے کہ عرب بغاوت کے ذریعے یروشلم سے مسلمانوں کے اقتدار کے خاتمے کی راہ ہموار کرنے والا یہ شخص یروشلم ہی میں دفن ہے۔ کیا معلوم اس کی روح راتوں کو مسجد اقصیٰ کے نواح میں بھٹکتی ہو اور دیکھتی ہو کہ میرے نامہ اعمال نے مسلمانوں کو آج کیا دن دکھا دیے۔ ان کا اقتدار ان کے مرنے کے بعد سمٹ کر اردن تک رہ گیا۔ ان کی اولاد میں سے ایک بادشاہ سلامت ایک دن مسجد اقصیٰ میں داخل ہوئے اور کسی مسلمان کے ہاتھوں قتل بھی ہو گئے۔ کچھ عرصہ مسجد اقصیٰ ان کے زیر انتظام رہی، بعد میں اسرائیل نے یروشلم شہر پر بھی قبضہ کر لیا اور اب صرف کاغذی طور پر مسجد اقصیٰ اردن کے شاہی خاندان کے زیر انتظام ہے۔ اور دوستو، آج کی تاریخ میں کاغذی طور پر بھی مسجد اقصیٰ اردن کے پاس نہیں، اس پر مکمل یہودیوں کا قبضہ ہو چکا ہے۔ غلطیاں یقیناً سلطنت عثمانیہ سے بھی ہوئی ہوں گی، تبھی تو بغاوت ہوئی، لیکن سلطنت عثمانیہ جیسی بھی تھی، اسرائیل جیسی شفاق تو نہ تھی، القدس کے مسلمانوں پر یوں ظلم تو نہ کرتی تھی۔ اسی بغاوت کے پرچم تلے خود مسلمانوں نے سلطنت عثمانیہ کو اسی یروشلم میں شکست دی، اور تب سے اب تک انہیں سکھ کا ایک دن بھی نہیں ملا۔ وہی پرچم اٹھا کر اب وہ اپنے معصوم بچوں کے لاشوں پر سوگوار کھڑے احتجاج کر رہے ہیں۔ آج ہماری قومی ٹیم یعنی پاکستان کی قومی کرکٹ ٹیم نے اسی پرچم کو اپنی ڈی پی پر لگایا تو دل کو کئی کہانیاں یاد سی آ کر رہ گئی کہ مسلمانوں کو کبھی کبھی سلطنت عثمانیہ کی یاد تو آتی ہوگی۔ دوستو، مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔